أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس میں ایک حجۃ الوداع کے اوسر پر اس طرح ورنن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے 10 ہجری جمعرات کے دن جبکہ ذی قعدہ کے 6 دن باقی تھے روانہ ہوئے۔ ایک ورنن کے مطابق آپ ہفتے کے دن روانہ ہوئے۔ بہرحال اس میں سے ایک ورنن آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا نرنے کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ورنن کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، ہم اس میں اپنی یاترا سامگری لاد لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نویدن فرمایا اور کہا کہ ایسا ہی کر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں کے سامان کے لیے ایک ہی اونٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آٹے اور کچھ ستو کا یاترا سامگری بنائی اور حضرت ابو بکر کے اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر نے اسے اپنے سیوک کے سپرد کر دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ورنن کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ہم عرش ستھان پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ہم بھی اترے، تو عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں ایک ساتھ میں بیٹھ گئی اور میں اپنے پتا کے پہلو میں بیٹھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا سامان اکٹھا ایک اونٹ پر تھا، جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے، جو حضرت ابو بکر کے سیوک کے پاس تھا۔ حضرت ابو بکر پرتیکشا کرنے لگے کہ وہ آ جائے۔ وہ سیوک آ گیا، پرنتو اس کا اونٹ اس کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا پچھلی رات سے میں اسے گم کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا، وہ بھی تم نے گم کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر اسے مارنے کے لیے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمانے لگے اس محرم کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ ابن ابی زرزمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادھک نہیں کہا کہ اس محرم کو دیکھو کہ کیا کرنے لگا ہے، اور آپ مسکرانے لگے۔ بہرحال جب صحابہ کو گیات ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاترا سامگری گم ہو گئی ہے تو وہ ہیس لے کر آئے۔ ہیس ایک اتم حلوہ ہے جو کھجور اور آٹے اور مکھن سے تیار کیا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر جو اپنے غلام ارتھات اپنے سیوک پر غصہ کر رہے تھے، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نرمی کو اختیار کرو، یہ معاملہ نہ تمہارے وش میں تھا اور نہ ہمارے۔ اس سیوک کی کوشش تو یقیناً یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو، کنتو گم ہو گیا۔ بہرحال آپ نے فرمایا یہ لو ایک پوتر وستو آ گئی ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور اس سیوک کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور ان لوگوں نے بھی کھایا جو ان دونوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سب ترپت ہو گئے۔ اس کے پشچات حضرت صفوان بن معطل پہنچے،
ان کی ذمہ داری قافلے کے پیچھے چلنے کی تھی۔ ان کے سپرد یہی کام تھا، جیسا کہ افق کے واقعے میں ورنن ہو چکا ہے کہ پیچھے سے دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ حضرت صفوان آئے تو اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پہ یاترا سامگری بھی موجود تھی۔ انہوں نے اونٹ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کے دروازے پر لا کر بٹھایا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، دیکھو تمہارے سامگری میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، کیول ایک پیالے کے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے کوئی وستو گم نہیں ہوئی۔ اسی سمے سیوک نے کہا، وہ پیالہ میرے پاس پہلے سے اپستھت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورنن ہے کہ حجۃ الوداع کے اوسر پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی پتنی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ پاتہ جب وہ لوگ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں اسماء کے ہاں محمد بن ابو بکر کی پیدائش ہوئی۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے 6-7 میل کے دوری پر ستھت ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی سوچنا دی کہ اس پرکار پیدائش ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، آدیش دیا کہ اسماء کو کہیں کہ غسل کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لیں اور سب کارے کرے جو انیہ لوگ یعنی حاجی کرتے ہیں، کیول اس کے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی اسفان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنن فرمایا، اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ ابو بکر نے اتر دیا، یہ وادی اسفان ہے۔ آپ نے فرمایا، یہاں سے حضرت ہود اور حضرت صالح دو سرخ اونٹوں پر سوار، جن کی مہار کھجور کی چھال تھی، چوغا پہنے ہوئے اور سفید اور کالی نقش دار چادر اوڑھے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق کے حج کے لیے گزرے تھے۔ حجۃ الوداع کے یاترا میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے۔ حضرت ابو بکر ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں دیکھا کہ سہیل بن عمرو ذبح کرنے کی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا، پھر سر منڈوانے کو بلایا اور اپنے بال منڈوائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سہیل کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس سمے مجھے یاد آ گیا کہ یہی سہیل صلح حدیبیہ کے سمے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے روک رہا تھا، جو معاہدے پر لکھا جانا تھا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ستوتی و پرشنسا ورنن کی، جس نے سہیل کو اسلام کی اور ہدایت دی، اور پھر جب ہدایت دی تو پھر اخلاص و وفا میں اتینت بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتم بیماری کے سمے حضرت ابو بکر صدیق نمازیں پڑھانے کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ ورنن کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے عرض کیا، حضرت ابو بکر جب آپ کے استھان پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کے کارن لوگوں کو سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی، میں نے پھر حضرت حفصہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کے استھان پر کھڑے ہوں گے تو رونے کے کارن وہ لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر سے کہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاوے۔ حضرت حفصہ نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناراض ہوئے کہ خاموش رہو، تم تو یوسف والی عورتیں ہو، ابو بکر سے کہو وہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مرتیو سے پشچات جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت ابو بکر کی انوپستھتی میں حضرت بلال نے حضرت عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا۔ جب حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اور مسلمان یہ بات اپریہ کرتے ہیں کہ ابو بکر کے انیتھا کوئی اور نماز پڑھائے۔ پھر حضرت ابو بکر کو بلایا گیا تو وہ اس سمے پہنچے جب حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے۔ اس کے پشچات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سمے اور آپ کی مرتیو تک حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت عائشہ ورنن کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے وہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔
عروہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مسجد میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آگے کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ میں ہی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے برابر ان کے سمکش میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری میں ہی یہ بھی بخاری کے ورنن ہے۔ ایک اور روایت اس پرکار ہے، حضرت بن مالک انصاری سے یہی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس کی آپ کی مرتیو ہوئی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سوموار کا دن ہوا اور وہ نماز میں صفوں میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، مانو کہ آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کا پرشٹ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسن ہو کر مسکراہٹ کی اور ہمیں وچار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھنے کے کارن سے ہم خوشی سے آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تاکہ وہ صف میں مل جائیں اور وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، کنتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر اپنی یہی کہا کہ نماز پوری کرو اور پردہ ڈال دیا، اور آپ اسی دن مرتیو کو پراپت ہو گئے۔ حضرت مسلم موعود اپنے پہلے ورنن کے مطابق انوسار ایک جگہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرتیو کے روگ میں تھے، مبتلا ہوئے، تو بوجہ سخت کمزوری کے نماز پڑھانے پر سمرتھ نہ تھا، اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا آدیش دیا۔ جب حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانی آرمبھ کی تو آپ نے کچھ آرام پرتیت کیا اور نماز کے لیے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا آدیش دینے کے پشچات جب نماز آرمبھ ہو گئی تو آپ نے بیماری میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا، پس آپ نکلے کہ 2 آدمی آپ کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے۔ اس سمے کہتی ہیں کہ اس سمے میری آنکھوں کے سامنے وہ درشیہ ہے کہ شدت درد یعنی درد کی اسہمتا کے کارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین سے چھوتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے نرنے کیا کہ پیچھے ہٹائیں۔ اس نرنے کو گیات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی اور اشارہ کیا کہ اپنے استھان پر رہو، پھر آپ کو وہاں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے سمکش بیٹھ گئے۔ اس کے پشچات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا آرمبھ کی اور حضرت ابو بکر نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا آرمبھ کی، اور باقی لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کی پیروی کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے پشچات میں ایک جگہ اس طرح سے عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر پتری حضرت عائشہ سے ورنن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابو بکر اس سمے صنعاء میں تھے، یعنی ایک گاؤں میں، صنعاء مسافات میں ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کی سوچنا پہنچی، حضرت ابو بکر تو وہاں تھے نہیں، حضرت عمر موجود تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی سوگند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی سوگند میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ اللہ آپ کو اوشیہ اٹھائے گا تاکہ کچھ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو چمن دیا اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے جیون میں بھی اور موت کے نکٹ بھی پوتر اور پوتر ہیں۔ اس ذات کی سوگند ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو کبھی 2 موتیں نہیں چکھائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر باہر چلے گئے اور کہنے لگے، اے سوگند کھانے والے ٹھہر جا، ارتھات حضرت عمر کو کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت ابو بکر بولنے لگے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے ستوتی اور پرشنسا بیان کی اور کہا، دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا، سن لے کہ محمد تو نسندہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ جیوت ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی
تم نے بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ محمد کیول اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے سب رسول وفات پا چکے ہیں، تو پھر کیا یدی آپ فوت ہو جائے یا ود کیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کداپی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ کے شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ راوی کہتے تھے یہ سن کر لوگ اتنے روئے کہ ہنچکیاں بن گئی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی سوگند ایسا پرتیت ہوا کہ گویا مانو اس سمے تک حضرت ابوبکر نے وہ آیت پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت اوترت بھی کی تھی، یا سمست لوگوں نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ پھر لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ ورنن کرتا کہتے ہیں سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی سوگند جو نہیں کہ میں نے ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا، میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے حضرت ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور اس سمے تک فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ منافقوں کا ود نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یعنی وہ صحابہ یہ سن کر خوشی کا پرکٹن کرتے تھے اور اپنے سروں کو اٹھاتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے ویکتی، نسندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا یقیناً نسندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ بھی کہ اور ہم نے کسی ویکتی کو تجھ سے پہلے سدیو کی زندگی پردان نہیں کی۔ پھر آپ حضرت ابوبکر ممبر پر تشریف لائے اور سبودھن کیا۔ بہرحال اس حدیث کی ویاکھیا میں ابو عبداللہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں حضرت ابوبکر صدیق کی بہادری پر بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ بہادری کی انتہا یہ ہے کہ مشکلوں کے نہ اوترن ہونے پر بھی دل کا مضبوط رکھنا، اور کوئی مشکل کٹھنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو سے پڑھ کر نہیں تھی مسلمانوں پر اس سمے۔ عطا اس سمے آپ کی بہادری اور گیان کا پرکٹن دونوں ہی پرکٹ ہوئے۔ بہادری بھی پرکٹ ہوئی کہ صدمے کو برداشت کیا، اور قرآن کریم کی آیت کی جو ویاکھیا اس سے بھی علم کا پرکٹن ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں پستکوں احادیث کی پستکوں اور تاریخ میں یہ ورنن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورنن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے پشچات صحابہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ گھبرا گئے، اور بعض سے تو بولا بھی نہ جاتا تھا اور بعض سے چلا بھی نہ جاتا تھا، اور بعض اپنے حواس اور اپنی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور کچھ پر تو اس صدمے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ کچھ دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے۔ حضرت عمر پر اس صدمے کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کی خبر کو باور ہی نہ کیا اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یدی کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو گئے ہیں تو میں اسے ود کر دوں گا۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی سمان بلائے گئے ہیں، جس پرکار وہ 40 دن بعد واپس آ گئے تھے اسی پرکار آپ کچھ دنوں کے پشچات پناہ لوٹ آئیں گے، اور جو لوگ آپ پر الزام لگانے والے ہیں وہ منافق ہیں، ان کا ود کریں گے اور صلیب دیں گے۔ اور اس قدر جوش سے آپ اس دعوے پر اتر تھے کہ صحابہ میں سے کسی کو سمرتھ نہ ہوا کہ آپ کی بات کو نرست کر دے، اور حضرت عمر کے اس جوش کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار پرکٹ ہونے لگے، یا تو سر ڈالے بیٹھے تھے یا خوشی سے انہوں نے سر اٹھا لیے۔ اس اوستھا کو دیکھ کر کچھ اور دور دیکھنے والے صحابہ نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، جو اس سمے کے درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اچھی تھی، کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کی اجازت سے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے، جلد لے آئے، واپس بلا لائے۔ عطا وہ چلے ہی تھے کہ حضرت ابوبکر ان کو مل گئے، واپس آ رہے تھے، ان کو دیکھتے ہی ان کو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ان صحابہ کی جو سوچنا دینے جا رہے تھے اور جوش اور رونے کو ضبط نہ کر سکے، یعنی روک نہ سکے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، اور ان صحابی سے پوچھا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو گئے ہیں؟
انہوں نے اتر دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو ویکتی کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر جسم پر جو چادر پڑی تھی اسے اٹھا کر دیکھا اور گیات ہوا کہ آپ نسندہ وفات کو پراپت ہو چکے ہیں۔ اپنے محبوب کی جدائی کے صدمے میں ان کے آنسو جاری ہو گئے اور نیچے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر حضرت ابو بکر نے چمبن دیا اور کہا، اللہ کی سوگند، تجھ پر کبھی کداپی دو موتیں اکترت نہیں ہوگی۔ تیری موت سے دنیا کو نقصان پہنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پہنچا تھا۔ تیرا استتو صفت سے بالا ہے اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے صدمے کو کم نہیں کر سکتا۔ یدی تیری موت کا روکنا ہمارے وش میں ہوتا تو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت کو روک دیتے۔ یہ کہہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ پر اور اس تھان پر آئے جہاں حضرت عمر صحابہ کا گرد گولہ بنائے بیٹھے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موت کو پراپت نہیں ہوئے بلکہ جیوت ہے۔ وہاں آ کر آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ اب ذرا چپ ہو جائے۔ یدی انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بات کرتے رہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ایک طرف ہو کر لوگوں سے کہنا آرمب کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واستو میں مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر آپ کے نکٹ اکترت ہو گئے اور انتتہ حضرت عمر اب بھی آپ کو بھی آپ کی بات سننی پڑی۔ آپ حضرت ابوبکر نے فرمایا، جس طرح پہلے ورنن ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں۔ پھر اگر آپ بھی مرتیو کو پراپت ہو جائے یا ودھ ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تحقیق تو بھی وہ فوت ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اے لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپاسنا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کو پراپت ہو گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت اپاسنا کرتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ جیوت ہے اور وہ کداپی فوت نہیں ہوتا۔ جب آپ حضرت ابو بکر کو مذکورہ اوپر ورنن دونوں آیات پڑھی اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں تو صحابہ پر واستوکتا نمودار ہوئی اور بے اختیار رونے لگے۔ اور حضرت عمر خود ورنن فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی ان آیات نے حضرت ابوبکر نے آپ کی وفات سے ثابت کری تو مجھے یہ گیات ہوا کہ مانو یہ دونوں آیتیں آج ہی افطرت ہوئی ہیں، اور میرے گھٹنوں میں میرے سر کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی، میرے قدم لڑکھڑائے اور میں بلے اختیار شدت صدمے کے کارن زمین پہ گر پڑا۔ اسی ورنن سے مسلمانوں کا جو پہلا اکترت ہوا، اسی سمبند میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سمست نبی فوت ہو چکے ہیں جن میں مسیح بھی اکترت ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو پر جب مسلمان گھبرا گئے اور یہ صدمہ ان کے لیے برداشت یوگیہ ہو گیا تو حضرت عمر نے اسی گھبراہٹ میں تلوار کھینچ لی اور کہا کہ یدی کوئی ویکتی یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح خدا سے ملنے گئے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اور منافقوں کا وناش کریں گے اور پھر وفات مرتیو کو پراپت ہوں گے۔ مانو ان کا یہ آستھا تھے کہ جب تک سماپت نہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت نہیں ہو سکتے، اور چونکہ منافق آپ کی مرتیو تک اپستھت تھے اس لیے وہ سمجھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر جو اس سمے مدینہ کے پاس باہر ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دیکھا، گیات کیا کہ آپ واقع میں واستو میں وفات پا چکے ہیں۔ اس پر بھی آپ واپس باہر تشریف لائے اور کہتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موتیں نہیں دے گا، ارتھات ایک شاریرک اور دوسری آدھیاتمک۔ آپ کی مرتیو کے پشچات ہی مسلمان بگڑ جائیں گے۔ پھر آپ سیدھے صحابہ کے نکٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے اور یہ ارادہ کر کے کھڑے تھے کہ یدی کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کا اعلان کیا تو میں اس کو وعد کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو وہی بات کی کہ جو ویکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپاسنا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اپاسنا کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جیوت ہے اور کدابی مرتیو کو پراپت نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن کریم، جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں، پھر کیوں نہ فوت ہوں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائے یا ود کیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو تیاگ دو گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی تو یہ آیت تو میری آنکھیں کھل گئی اور مجھے یوں یاد ہوا کہ یہ آیت ابھی اوترت ہوئی ہے، اور مجھ پر پرکٹ ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں، اور میرے پاؤں کانپ گئے اور میں زمین پر گر گیا۔ یہ ورنن کر کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ ورنن کرتے ہیں یہ ایک ہی اکترت تھا صحابہ کا، کیونکہ اس سمے سارے صحابہ اپستھت تھے، اور واستو میں ایسا سمے مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا، کیونکہ پھر کبھی مسلمان اس پرکار اکترت نہیں ہوئے۔ اس اکترنے میں حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیول اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہے، اور آپ سے پہلے جس قدر اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ سب مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں، بس اتہ آپ کا مرتیو کو پراپت ہونا بھی کوئی آشچریہ جنک بات نہیں ہے، اور سارے کے سارے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سہمتی کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس ورنن کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سندربھ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا۔ یدی وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں اکترت کر کے یہ آیت نہ سناتے کہ سمست نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ ہم امت وناش ہو جاتی، کیونکہ ایسی اوستھا میں اس یگ کے مفسد یعنی اپدروی علماء یہی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، کنتو اب صدیق اکبر کی آیت ممدودہ پیش کرنے سے اس بات پر تمام صحابہ کا اکترن ہو چکا ہے کہ سمست نبی فوت ہو چکے ہیں، بلکہ اس اکترن پر شعر بنائے گئے ہیں ابو بکر کی روح پر خدا تعالی ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے، اور اس نے تمام روحوں کو وناش سے بچا لیا، اور اس اکترن میں سمست صحابہ بھی اکترت تھے، ایک ویکتی بھی ان میں سے باہر نہ تھا، اور یہ صحابہ کا پرتھم اکترت تھا اور اتنت قابل شکل کاروائی تھی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مسیح موعود کی باہم ایک مشابہت ہے، ایک سمانتا ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کے سمبند یہ تھا کہ جب ایک بھے کی اوستھا اسلام پر اترے گی اور مرتد ہونے کے پر اسلام شروع ہوگا تب ان کا پرکٹن ہوگا۔ عطا حضرت ابو بکر اور مسیح موعود کے سمے میں ایسا ہی ہوا، یعنی حضرت ابو بکر کے سمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے پشچات بہت سے جاہل عرب مرتد ہو گئے تھے، اور سے کیول 2 مسجدیں شیش تھی جن میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر پھر کیا، اور ایسا ہی مسیح موعود کے سمے میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے، اور یہ دونوں پرستتیاں قرآن شریف میں ورنن ہیں، یہ ارتھات پیش گوئی کے روپ میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سمبند میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کا علم ہو گیا تو انصار ثقفیہ بن سعدہ اکترت ہوئے۔ اس اکترت میں مسئلہ خلافت پر بحث ہوئی۔ انصار خزرج کے رہنما سعد بن عبادہ کے نکٹ اکترت ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ ان دونوں علیل تھے ارتھات بیمار تھے۔ انہوں نے انصار کی قربانیوں اور اسلام کی سیوا کا شریشٹھ ورنن کرتے ہوئے انہیں خلافت کا حقدار گھوشت کیا، کنتو انصار نے حضرت سعد بن عبادہ کو ہی خلافت کے لیے نردھارت کرنے قرار دیا، کنتو ابھی انصار نے ان کی بیعت بھی نہ کی تھی کہ ان میں سے کسی نے یہ پرشن کر دیا کہ اگر مہاجرین ان کے خلافت کو سویکار نہ کیا تو کیا ہوگا۔ اس پر ایک آدمی نے پرامش دیا کہ ایک آدمی انصار میں سے اور ایک آدمی مہاجرین میں سے خلیفہ ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اس بنواوس کی کمزوری قرار دیا۔ جب انصار ثقفیہ بنو سعدہ میں خلافت کے متعلق سمبند میں بحث کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے صحابہ کرام مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے اوپر دکھ کا پرکٹن کرنے کے بارے میں ورنن کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دوسرے اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن کا انتظام کر رہے تھے۔ کسی کو خلافت کے سمبند میں ہوش نہ تھا، اور اس سمبند میں سے بے خبر تھے کہ انصار اس مسئلے پر وچار کرنے کے لیے اکترت ہو چکے ہیں،
اور انصار میں سے کسی کو امیر چننا چاہتے ہیں۔ طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو اس امت کا امین گھوشت کیا گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا، جب سے آپ نے اسلام سویکار کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی آپ میں ایسی غفلت والی بات نہیں دیکھی۔ کیا تم میری بیعت کرو گے جبکہ تم صدیق اور ثانی اثنین ارتھات حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ اسی بات چیت کے بیچ میں انہیں اجتماع انصار کی سوچنا ملی۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو اندر سندیش بھیجا کر بلایا کہ ایک آوشک کام ہے۔ حضرت ابو بکر نے کفن دفن کی ویستتا کا عذر کر کے یعنی بہانہ کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر نے دوبارہ سندیش بھیجا، ایک ایسی اتنت گمبھیر بات پیش آئی ہے کہ آپ کا اپستھت ہونا وہاں آوشک ہے۔ جس پر حضرت ابو بکر باہر آئے اور حضرت عمر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن سے ادھک اس سمے اور کون سا اہم کاریہ ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ انصار سقفیہ بنو سعدہ میں اکترت ہے اور وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیں۔ ان میں سے ایک ویکتی نے یہ کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ سقفیہ بنو سعدہ پہنچے۔ وہاں ابھی بحث جاری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ان کے مدھے جا کر بیٹھ گئے۔ ایک ورنن میں ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم انصار کی اور چل پڑے۔ جب ہم ان کے نکٹ پہنچے ان میں سے دو نیک آدمیوں میں عویم بن سعدہ اور امان بن علی سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے انصار کے لوگوں کو سوچت کیا، پھر پرشن کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، ان کے پاس جانا آوشک نہیں، آپ لوگ سوئم معاملہ طے کر لیں۔ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کی سوگند ہم اوشیہ ان کے پاس جائیں گے۔ بہرحال وہ گئے۔ حضرت عمر ورنن کرتے ہیں کہ ہم انصار کے پاس پہنچے، میں نے اپنے دل میں کہنے کے لیے ایک مضمون سوچا تھا کہ انصار کے سامنے ایسے ورنن کروں گا، پر جب میں ان کے نکٹ پہنچا اور بات آرمبھ کرنے کے لیے آگے بڑھا، کنتو حضرت ابو بکر نے مجھ سے کہا، ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ میں بات کر لوں، اس کے بعد کہ جو تمہارا جی چاہے ورنن کرنا۔ پھر حضرت ابو بکر نے بولنا آرمبھ کیا اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ حضرت ابو بکر نے ورنن کر دی، بلکہ اس سے بھی ادھک آپ نے کہہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے جو بھاشن سمبودھن کیا تھا وہ یہ مختصر کچھ اس کا ورنن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے سمبودھن آرمبھ کیا، اللہ کی ستوتی کے پشچات یقیناً نسندے اللہ اپنی پرجا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اپنی امت کا نگران بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی اپاسنا کرے اور اس کے ایکشورواد کا اقرار کرے، یہاں کہ اس سے پہلے وہ اللہ کے اترکت انیہ معبودوں کی اپاسنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے اپاسک ہے، حضور ان کی شفاعت کرنے والے، نفع پہنچانے والے ہیں، حالانکہ وہ پتھر سے تراشے گئے تھے اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی کہ اور وہ اللہ کے اترکت اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ لابھ پہنچا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے حضور ہماری شفاعت یعنی ہماری ستوتی کرنے والے ہیں، اور کہ ہم اس ادیشیہ کے اترکت ان کی عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اللہ کے نکٹ کرتے ہوئے قریب کے قریب اونچے مقام تک پہنچاوے۔ عربوں کی یہ بات گراں گزری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دھرم کو स्थگت کر دے۔ حضرت عمر میں فرمایا، یہ آیتیں پڑھ کے عربوں کو یہ بات گراں گزری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دھرم کو स्थگت کر دے۔ پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے اولین مہاجرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قوم کی سخت ایذا رسانی اور جھوٹ کے سمے ڈٹے رہنے کے لیے وشیش کر لیا۔ حالانکہ تم سمست لوگ، حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ جانتے ہیں کہ ورودھی تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، کنتو باوجود اپنی کم تعداد کے اور سمست لوگوں کے ظلم اور اپنی قوم کے خلاف اکترت ہو جانے کے وہ کبھی بھے بیت نہیں ہوئے، اور وہ پہلے تھے جنہوں نے زمین میں اللہ کی اپاسنا کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے دوست اور خاندان والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشچات لوگوں میں سے اس منصب کے سب سے ادھک بھاگیدار ہے۔ اس سبند میں کیول ظالم میں اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا، ارتھات واد وواد نہیں کرے گا۔ اے انصار کے گروہ، اور تم وہ ہو جن کے دھرم میں فضیلت اور اسلام میں وشیشتا لے جانے کے سبند میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے دھرم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہائک بننے کے کارن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہی رکھی تھی۔ آپ کی اکثر پتنیاں اور اصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں۔ مہاجرین اول پرتھم مہاجرین کے پشچات ہمارے نکٹ تمہارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں۔ امیر ہم میں ہوں گے اور تم وزیر، میرے ہر اہم معاملے میں تم سے مشورہ لیا جائے گا، اور تمہارے بنا اہم معاملات کے سبند میں نرنے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے سقفیہ بنو سعدہ میں جو تقریر کی تھی، سیرت حلبیہ میں اس کا ورنن اس پرکار ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے پشچات جہاں تک خلافت کا سبند ہے تو عرب کے لوگ اس کو سوائے قریش کے کسی انیہ قبیلے کے لیے سویکار نہیں کریں گے۔ قریش کے لوگ اپنے نام اور پرچار کے کارن اور اپنے وطن اور اپنے دھرم کے اعتبار سے جو مکہ ہے سب سے شریشٹھ اور اتم مانتے ہیں۔ ہم نسب میں سمست عربوں سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں جنہوں نے کسی نہ کسی پرکار قریش سے رشتہ قرابت نہ رکھتا ہو۔ ہم مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام سویکار کیا۔ ہم ہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اور خاندان کے لوگ اور آپ کی رحمی رشتہ دار ہیں۔ ہم اہل نبوت ہے اور خلافت کے سب سے بڑے اتراધિکاری ہے۔ انہی ورننوں کا ورنن کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت ابو بکر کا کردار بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنے کے پشچات کہ حضرت ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو پر آ کر مسلمانوں میں سمبودھن کیا اور آپ کی مرتیو کی سوچنا کیا، پھر ورنن کیا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے پشچات تقریر کرنے کے بعد اور وفات کا اعلان کرنے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تیزی کے ساتھ سقفیہ بن سعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر نے بات چیت آرمبھ کی، اور آپ نے قرآن کریم میں انصار کے تعلق سے جو کچھ ورن اوترت ہوا تھا اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ پھر حضرت سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے کہ اے سعد، تجھے علم ہے کہ دو بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نکٹ افراد کے پیروکار ارتھات انویائی ہوں گے، اور جو جھوٹے ہوں گے وہ قریش کے جھوٹوں کے انویائی ہوں گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ہم وزیر ہے اور آپ لوگ عمرہ ہے۔ یہ ورنن انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ موجودہ سمے میں حالات ہیں، اس سبند میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اتینت گمبھیر ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیول ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے دیشوں میں شامل ہو جائیں گے اگر یدپی ایسی طرح بڑھتا رہا، اور پھر اس کا اثر نسلوں تک رہے گا۔ اس کا بھیانک انجام کا خدا کری لوگ خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی سنسارک خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں۔ بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ہم سمجھا سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور ایک سمے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کنتو بہرحال ان دنوں میں وشیش طور پر احمدیوں کو بہت دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یدھ کے جو بھی پرینام ہیں، بھیانک حالات اور یہ تباہ کاریاں جو ہیں، ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ایسی وناشکاریاں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت مانوتا کو بچا کے رکھے۔ نماز کے پشچات ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم خوشی محمد صاحب شاکر صاحب مربی سلسلہ کا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی 69 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی کرپا سے موسی تھے، ان کے خاندان میں احمدیت کا پودا ان کے دادا حضرت مولوی کریم بخش صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوارا ہوا۔ انہوں نے تعاون کا نشان دیکھ کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت مولوی کریم بخش صاحب کی پتنی فضل بی بی صاحبہ کے بھائی حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب نے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے سوبھاگیہ پراپت کیا تھا۔ حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب کا نام تاریخ احمدیت جلد 8 میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فہرست کے 23ویں نمبر پر درج ہے۔ بہرحال خوشی محمد شاکر صاحب کا جہاں تک ورنن ہے، یہ 1969 میں
انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر زندگی وقف کی، جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے، 1977 میں جامعہ سے شاہد کی ڈگری پراپت کی، 1978 میں عربی کا فاضل امتحان پاس کیا، پھر جماعتی سیوا کرتے رہے، ساتھ انہوں نے 1987 میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی پراپت کی، اور گینی کاری میں بطور مبلغ سلسلہ کے انہوں نے توفیق پائی۔ علاوہ پاکستان کے وبھن شہروں کے وہاں فرینچ زبان میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹوں سے نوازا۔ ایک بیٹے ان کے مربی سلسلہ ناصر اسلام صاحب ہیں، ربوہ میں ہی ہیں اس سمے۔ 77 سے 91 تک پاکستان کے وبھن علاقوں میں ان کو سیوا کا توفیق ملی، اور 91 سے 2000 تک سیرا لون اور گناکاری میں خدمت کی سیوا پائی۔ وہاں سے واپس آئے، 2008 سے انجمن کے دفاتر کے مختلف وبھاگوں میں کام کرنے کا افسر پردان ہوا۔ ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد مقامی اور نظارت امور عامہ میں خود سیوا کا موقع ملا۔ افریقہ میں جب تھے، ان کے دوارا کئی لوگوں کو احمدیت میں داخل ہونے کا افسر پراپت ہوا، کئی جماعتیں قائم ہوئی، بڑے بڑے بے نفس محبت کرنے والے اور محنت والے مبلغ تھے، بڑے ایمان افروز، اور ان کے تبلیغ کے میدان کے بھی واقعات ہیں جو وبھن لوگوں نے ورنن کیے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا فرماتا ہے۔ ان کو جولائی 1986 میں کلبہ طیبہ کے کیس میں اسیرہ راہ مولا ہونے کا سعادت پراپت ہوا۔ ان کی پتنی لکھتی ہیں کہ میری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک نہ نماز چھوڑی اور نہ ہی کبھی تہجد۔ جماعتی دورے سے واپس آتے، تھکاوٹ کے باوجود بھی نماز لازمی ادا کرتے، جماعت ادا کرنے کے پریاس کرتے، شدید بیماری کے باوجود یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوتا، کنتو بعد جماعت نماز کے لیے لازماً جاتے۔ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ کے ادھیکار اور لوگوں کے ادھیکار کی ادائیگی میں ہر وقت ویست تھے، تقویٰ کے باریک راہوں پر چلنے والے، خلافت سے والہانہ عشق اور محبت کرنے والے، عاجزی ونمرتا میں مربیان اور جماعتی عہدیداران کا احترام، بچوں سے شفقت، سخاوت، نکٹتروں کو سخاوت، اور غریبوں پر بہت ہی ملنسار تھے، تبلیغ کا خاص شوق رکھنے والے تھے۔ بیماری کے 3 دنوں میں بھی جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ان کو 3 دن 3 رات تک ایمرجنسی میں لے جایا جاتا رہا۔ جب بھی واپس گھر آتے تھے، پھر بھی آگے گھر میں تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ایک دن تو ہسپتال سے آئے، طبیعت تھی، فجر کی نماز پڑھی اور پھر تیار ہو کر دفتر بھی چلے گئے۔ بہرحال جب ان کو روکا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہی ایک وقف زندگی کا کام ہے اور میرے کام سے مجھے نہ روکو۔ ان کے بیٹے ناصر اسلام مربی سلسلہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے، والد کو تہجد گزار ہی دیکھا ہے اور اطاعت کے اعلیٰ تھان پر پایا ہے، اور کوئی بھی جماعتی سیوا ہو تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اطاعت کرتے۔ روزانہ صدقہ دینا اور خیرات دینا زندگی کا ایک جز تھا، روزانہ کا روز کا کام کا روز کرتے، بہت ملنسار تھے، تبلیغ کا اتنا شوق تھا تو کہتے ہیں کہ اپنے پتا کو نماز پر جاتے ہوئے، واپسی پر یا صبح کی سیر پر، سفر کے دوران افریقہ میں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کھانا کھاتے سمے یا انتظار گاہ میں آ کر کہیں بیٹھے ہیں، ویٹنگ روم ہو تو وہاں انتظار کرتے وقت پولیس افسر ہوں یا ملٹری کے افسر ہوں، جن کو بھی ملتے ان کو تبلیغ کرتے، اور کوئی افسر ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور کہیں نظر آ جاتا تو کوئی ویکتی تو ہم کو کہا کرتے تھے اب یہ آدمی نظر آ گیا ہے، ہمارا ابا کو اب ان سے جان نہیں چھڑوا سکتا، اس کو تبلیغ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بھائی ان کے بیٹے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ افریقہ میں تبلیغ کے کارن سے کافی مسئلے سامنے آ رہے تھے، کافی دعائیں کی، تہجد پڑھی تو سجدے میں آواز آئی میری شرشت میں ناکامی کا خمی نہیں۔ کہتے ہیں اس کے پشچات اگلے دن جو روگ تبلیغ کے حوالے سے تھی وہ دور ہو گئی۔ بہرحال ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں، اور ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ ملنسار تھے، ونمر تھے، دعاگو تھے، خلافت سے بہت نکٹ کا سمبند تھا، اور اللہ تعالیٰ پر نکٹ بھروسہ کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کی اولاد کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر